پوری یہ کوشش کروں گا کہ جب بھی آپ مجھے ملیں تو آپ کی محبت میرے کندھوں پر قرض رہے، اور میں اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، انتخاب جب لوگوں نے میرا کیا، جب میں نے 2008 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا، تو جب میں تنہا نکلا، تمام وہ نادیدہ قوتیں جو کبھی بھی پاکستان میں سیاست کو پنپنے نہیں دیتی، ہر جمہوری نظام کو وہ سبوتاج کرتے ہیں، تو میں کیونکہ بہت چھوٹی آواز تھا، وہ طاقتیں بھی میرے خلاف، ظاہراً انتظامیہ بھی خلاف، ہر کوئی وہاں کے اس وقت کے نام نہاد سیاستدان بھی میرے خلاف، ہر ایک میرا رستہ روکنا چاہتا تھا، لیکن میرا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پر یہ تھا کہ اگر اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے تو پھر اللہ اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ تو یقین جانیے، جب میں دیہاتوں میں نکلا، کوئی پورے حلقے کا، میں کیونکہ خود مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، میرا ایک کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، میں نے اسی پہ اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وہ بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ خاندان کے اعتبار سے بھی ہم تقسیم ہو گئے، 2 بھائی مخالف سمت پہ، ہم 5 بھائی ایک سمت پر۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھ پر کس حد تک دباؤ تھا۔ ایون کہ میں جلسہ کرنا شروع کرتا تو مجھے پتا چلتا کہ آپ فلاں جگہ پر فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں، 20-25 ایلیٹ کی گاڑیاں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت مجھے ضرور یہ دی تھی کہ انتظامیہ کا چھوٹا گروہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پہلے وہ پورے ضلع انتظامیہ ایلیٹ فورس اکٹھی کرتے تھے، تو میں ایسے جلسہ کرتا اور پھر موٹر سائیکلز پہ نکل جاتا۔ میں نے وہ مشکل ترین سفر کیا، لیکن آفرین میرے ان جانثار ساتھیوں پر، وہ بالکل دیہاتوں میں کمزور ترین آوازیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کی محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی میرے تو۔ ظاہراً کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ وہ کس بنیاد پر مجھے منتخب کرے، لیکن میں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام ان قوتوں کو شکست دی اور میرا کورنگ کینڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا۔ تو جب مجھے اس ادارے کے سربراہ نے کال کی، جس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کس کی اجازت کے بغیر کاغذ جمع کروائے ہیں، یہ کاغذ واپس لیں، تو جوش تھا، اتنی زیادہ دور اندیشی بھی نہیں تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کے باپ کا ملک ہے، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میں الیکشن لڑوں گا، یہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ طاقتیں کیا کر سکتی ہیں۔ رات کو میرے دوست مجھے ملے، کہہ رہے یار وہ جج صاحب نے مجھے کہا کہ صبح میں عابد رضا کے کاغذ ریجیکٹ کر دوں گا، آپ کوئی اپنا ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ تو واقعی جب میں صبح کورٹ میں گیا تو میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے۔ میں ہائی کورٹ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہی ادارے کے ایک میری فائل لے کر دونوں ججز کے پاس جا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی جب ریجیکٹ ہو گئی تو میں نے آگے نہیں گیا، میں نے کورنگ کینڈیڈیٹ پہ اپنی کمپین شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص مدد اور رحمت فرمائی کہ میں جیت گیا۔ تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے
ان کے عہدے سے انہیں پکارا. میں نے کہا جناب والا آپ نے مجھے تو روکا لیکن میری سوچ اسمبلی میں پہنچ گئی ہے اور میرا یقین ہے کہ وہ اسمبلی میں میری سوچ ضرور آپ کے تک پہنچے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے سفر شروع کیا. 13 میں رستہ ہموار ہو گیا, میں الیکشن جیتا. پھر جب میں سول سپرمیسی کی بات کرتا, ووٹ کو عزت کی بات کرتا, شاید میری پارٹی نے اس سے بعد میں ووٹ کا نعرہ کو عزت کا نعرہ لگایا. میں 2008 میں اگر میری سپیچ سنیں گے تو میں کہتا تھا لوگوں کہ یہ ووٹ قومی امانت ہے. خدا را اسے سمجھ آئے کہ اس سے آپ نے اپنے انتخاب اور آنے والی نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ نے, یہ قومی فریضہ ہے, اسے سوچ سمجھ کر دیں. میں آج بھی اس یقین سے کہتا ہوں کہ ووٹ اتنی مقدس امانت ہے کہ بصیرت ایک شہری, ایک کمزور ایمان والا مسلمان جب ووٹ کسی جماعت کو, کسی کینڈیڈیٹ کو ڈالنے جائے تو اسے 2 نفل پڑھ کر باوضو ہو کر اللہ سے مانگ کے جانا چاہیے کہ یا اللہ یہ قومی امانت ہے, اس سے مجھ سے کہیں خیانت نہ ہو جائے. کیونکہ جیتنے والا جو گناہ کرے گا اس میں بھی آپ اس کے برابر کے شریک ہیں. اگر وہ اعمال اچھے کرے گا, اگر وہ فلاح و بہبود کا کام کرے گا, وہ نیک اعمال کرے گا تو اس کے بھی آپ اس کے برابر کے شریک ہیں. آج آپ سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں, کیوں یہاں پر آباد ہیں؟ ہر آدمی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا وہ اپنے وطن سے, اپنے پیاروں سے, اپنے قبرستانوں سے, اپنے باو جداد کی قبروں سے دور رہنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کیوں دور ہے؟ 1990 میں میں بھی یہاں پر آیا تھا, 10-20 دن رہا ہوگا, آگے چلا گیا. کیونکہ 70 سالوں کے اندر ہم اپنے ملک کے اندر سول سپرمیسی قائم نہیں کر پائے, ہم رول آف لا قائم نہیں کر پائے کیونکہ ہم جمہوریت کی بیس کو ہی نہیں سمجھ پائے. ہم نے ہر ذرائع ابلاغ جن طاقتوں کے کنٹرول میں ہیں وہ ایک پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ چور, یہ ڈاکو, یہ غلط, یہ غدار, یہ انڈیا کا ایجنٹ, یہ فلاں کا ایجنٹ. پھر بس ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی فارغ. میں مان لوں کہ آج کے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ غلط ہوں گے. کیا کبھی آپ نے غور سے اپنی تاریخ پڑھی کہ 70-78 سال ہو گیا ہماری آزادی کو؟ کیا آج تک آپ کے منتخب ہونے والے حسین سہروردی سے لے کر, لیاقت علی خان سے لے کر, فاطمہ جناح سے لے کر, آج نواز شریف سے لے کر عمران خان تک, کیا سب نالائق اور نااہل تھے؟ کیا کوئی بھی اس ملک کا وزیر اعظم 5 سال پورے کر کے عزت سے گھر گیا ہو؟ کہتے ہیں فلاں 25 سال سے قابض ہے, کوئی فلاں 30 سال سے ہے. بھائی وہ 30 سال سے سیاست میں ہے. آپ نے تو ہر وزیر اعظم کو, فرض کریں میں اپنی ہی جماعت کا لوں تو پہلی 2.5 سال میں, دوسری دفعہ 1.5 سال میں, اور تیسری دفعہ پوری کوشش کے باوجود بھی 4تھے سال میں فارغ کر دیا. میرے انتہائی قابل احترام اور یہاں کے بسنے والوں, جب تک آپ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوں گے, جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے ووٹ پاکستان کی قومی امانت ہے, یہ ہمارے بچوں کا, ہمارے آنے والے مستقبل کا فیصلہ کرے گا, آپ اسے سوچ سمجھ کر
آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیں، لیکن اتنا نظریاتی تعلق رکھیں کہ جو جماعت بھی ووٹ چوری کر کے آئے، ان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے، آپ نے اس جماعت کو ووٹ نہیں دینا۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم اسی جماعت، اسی شخصیت کو ووٹ دیں گے جو جمہوریت کے لیے، پاکستان کے رول آف لا کے لیے، سول سپرمیسی کے لیے کام کرے۔ کسی بھی جماعت سے آپ تعلق رکھیں، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، کوئی قوم پرست جماعت ہو، کوئی سیاسی جمہوری جماعتیں ہوں، لیکن جب بھی کوئی جمہوری جماعت نادیدہ قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں تو بینگ اے پاکستانی اس جماعت کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ ووٹ ہمیشہ قومی امانت سمجھ کر ان جماعتوں کو دیں جو آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ میں تو اس وقت کر پائیں گے جب پارلیمنٹ کو طاقت ملے گی۔ جس ملک کے اندر پارلیمنٹ کی عزت نہ ہو، جس ملک کے اندر 1.5 یا 2 کروڑ ووٹ لینے والا وزیر اعظم عزت نہ پائے، میرے بھائیوں پھر مجھے یہ کہے کہ آپ یہاں یہ توقع رکھیں کہ آپ بحیثیت پاکستانی اٹلی میں، یورپ میں بس رہے ہیں تو یہاں کا امبیسڈر آپ کی عزت کرے گا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ تب عزت کرے گا جب پارلیمنٹ کی عزت ہوگی، جب آپ کے منتخب وزیر اعظم کی عزت ہوگی، جب وہ امبیسڈر کو میرٹ کی بنیاد پر آپ کی خارجہ پالیسی آزاد ہوگی، آپ کا خارجہ منسٹر آپ کی جماعت کی نمائندگی کرے گا، بھئی تب وہ امبیسڈر یہاں بسنے والے ایک ایک فرد کے مسائل پہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ اگر اس کمیونٹی نے شکایت کی، کمپلین کی، تو مجھے میرا احتساب ہوگا اور مجھے برطرف کیا جائے گا۔ آج آپ نے دیکھا 7-8 دن ہو گئے، آج کے وزیر اعظم یہی کہتے تھے نا کہ نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے نہیں بنتی۔ آج وہ اپنے دل سے یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ جب آج 8 دن ہو گئے ہیں، آج جب ایک امپورٹنٹ تقرری ہوئی تو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، وہ کہتے ہیں میرا اختیار ہے۔ آج پاکستان کے اندر وہ ادارے آج تماشا بنے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف تنقید کرتا تھا، آج کے وزیر اعظم کو پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں نے کہا کہ میرے خاندان میں ہم بانی پیپل پارٹی میں سے تھے۔ میرے والد صاحب نے 62 میں سیاست کا آغاز کیا۔ اس وقت بلدیاتی الیکشن، سب سے پہلے کونسلر کا الیکشن ہوئے، پھر ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہوئے میرے والد۔ پھر 81 میں نظام کی خالی جمہوریت کی کمزوری کی وجہ سے جب ان کا ناحق قتل ہوا تو پھر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ آپس میں ہی ہم دو ایک ہی جگہ میں رہنے والے خاندان آپس میں لڑتے رہے۔ پھر اللہ نے جب اس سوچ اور سمجھ عطا کی تو ہم نے جب ان چیزوں کو مٹایا، جب سیاست میں ہم نے اس پوری خاندان، لیکن میرے سارے بھائی آپ کسی شہر میں رہے، ایک مزدور کی حیثیت سے اس شہر میں رہے، یہاں بھی وہ اپنی بساط کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اقتدار ہمیں دیا، ہم نے جو اپنی دشمنی سے سیکھا، جو جلا وطنی سے سیکھا،
اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا کی. ہم اس قابل شاید نہ تھے. ہم نے اپنی حکومت، جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم لوگوں کے مسائل کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر تھا کہ جب میں شروع میں منتخب ہوا تو مجھے لوگوں نے فارمولے دیے کہ سیاست کا طریقہ ہے کہ تسی 20 لاکھ روپیہ اس پنڈ دینا ہے، 10 لاکھ انہوں دینا ہے، اپنے گروپاں نو راضی کرنا ہے. تو یقین جانیے کہ یہ سوچ میرے اندر نہیں جاتی تھی. میں نے اپنے حلقے کو کئی حصوں میں تقسیم کیا کہ یہ اس کی مین روڈیں ہیں، یہ اس کے بعد چھوٹی روڈیں ہیں، یہ اس کے بعد ہیں، پھر یہ دیہاتوں کے. میں نے پیسوں کو بلاکس میں تقسیم کیا کہ اس سال میں ہم اس سائڈ پہ کارپیٹ روڈیں بنائیں گے، اگلے سال میں پبی والوں کو دیں گے، اس کے بعد ہم کھاریاں والوں کو دیں گے، اس کے بعد سرائے رنگیر کے فلاح ایریے کے دیں گے. میں نے تقسیم کیا. اور اگر ایک نام نہاد چیف جسٹس نہ آتا تو 2.25 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ اور سوئی گیس کے پروفڈ منصوبے جن کا سامان تک ریلیز ہو گیا وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے تو کس کا نقصان ہوا؟ پاکستانی قوم کا، اس عوام کا نقصان ہوا. آج وہ چیف جسٹس تو ہٹ گیا، اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن اس کے فیصلوں نے پاکستان کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دی. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں نے کہا کہ جب تک ہم بیس کو نہیں سمجھ پائیں گے ہم کبھی بھی عظیم قوم نہیں بن پائیں گے. ہم کبھی بھی اپنے بنیادی جو ہماری مسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو حل نہیں کر پائیں گے. نعرے لگائیں گے میری جماعت آئی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے موٹریں بنا دی. آج بھی آپ کو ہارٹ کے آپریشن کے لیے اسلام آباد لاہور، آپ کو کینسر کے لیے اسلام آباد لاہور جانا پڑتا ہے. آج بھی گاؤں میں کوئی سیریس کیس ہو جائے تو قریب ترین اچھی ڈاکٹر میسر نہیں. یقیناً جب ہماری، کیونکہ جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب تھی، بہت کام کیے، لیکن میں نے کہا کہ جو اس ملک کی قوم کی ضرورت تھی، لوگ کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے کام کیے. جب آپ میرے دل سے پوچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ضرورت تھی اس کے مطابق شاید 10% بھی نہیں کیے. جو میں سمجھتا تھا، جو میں نے یہاں سے سیکھا تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا، شاید میں اس کا 10% بھی نہ کر پایا. جب ڈسٹرکٹ چیئرمین صاحب تنویر صاحب منتخب ہوئے تو انہوں نے ایک ماڈل یونی کونسل اور ایک ویسٹ مینجمنٹ کی بنیاد جب کوٹلہ میں رکھ رہے تھے تو آپ یقین کریں، جب اجلاس ہے تو میں مذاق میں کہتا تھا چیئرمین صاحب پتہ نہیں کیوں ہو گیا، وہ اس ملک یہ چیزاں پاسبل ہے کہ لوگ تو ٹیکس دیں، تسی صفائی کرو، تسی گلیاں چ گھراں چ کوڑا کلیکٹ کرو. انہوں نے جب ایک نظام بنایا تو میں خود بذات خود اس کا حامی نہیں تھا. میں کہا چیئرمین صاحب یہ یورپ اٹلی ممکن ہو سکتا ہے، اتنے کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس بھی دیں، کوڑا تسی انہوں نے گھروں کلیکٹ کرو، پھر ویسٹ کرو، روڑیاں ختم کرو. لیکن تب مجھے خوشی ہوئی جب ہم نے کوٹلہ کو صاف ستھرا شہر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرا یہ بھائی اس ڈسٹرکٹ میں پوری طرح اپنا رول پلے کرے گا اس کو ڈیولپ کرنے میں. تو ہم نے اس ویسٹ مینجمنٹ بنا دی، چلا دی. جب تک ہماری حکومت رہی ٹیکس ہوئے. پرابلم کیا تھی کہ جب اگلی حکومت آئی تو کسی نے کہا بل بورڈ کے پیسے منو دینے، کسی نے کہا فلانا میرے گھر صفائی کرنی. اس کی آج اسی ویسٹ مینجمنٹ کا
برا حشر ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جب ہاروں, میرے مقابلے میں جیتنے والا جب آئے تو جہاں سے میں چھوڑوں وہاں سے وہ شروع کرے تو تب ترقی ممکن ہوتی. جب وہ یہ کہے کہ میں تے ایم این صاحب تے روڈا ہی خراب بنا آگے رہتے تھے, ضرورت ہی نہیں تھی. میں جب کئی دفعہ آج کے وزیر اعظم کی تقریریں سنتا ہوں, کہتے ہیں یہ موٹر وے غلط بن گئی تھی, 100 کلومیٹر چھوٹی بننی چاہیے. لیکن یقین جانے جب لاہور سے اسلام آباد بندہ جاتا ہے, اگر موٹر وے اس وقت نہ بنتی تو آج جی ٹی روڈ سے لاہور تک اسلام آباد بندہ پہنچ نہ پاتا صبح سے لے کے شام تک. بنیادی جو سٹرکچر تھا وہ سیاست دانوں نے رکھا, کسی ڈکٹیٹر نے نہیں رکھا. 40 سال 34 سال سے زائد اس ملک میں معاشرہ براہ راست رہا, لیکن آج تک کسی کا اقتصاد نہیں ہوا. لیکن ہر عوامی منتخب ہونے والا وزیر اعظم نے کڑے تنقید, الزامات اور اقتصاد ہو. یہ یورپ جہاں آپ رہتے ہیں, آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں کیوں ترقی ہے. یہ ملک سوشل کنٹریاں ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فرانس کے ساتھ جنگ شروع کرنی ہے, ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ جنگ کرنی ہے, ہم نے فلاں بارڈر کو ایسے کر دینا ہے. نہیں, ان کی پرائورٹی ان کی عوام ہے. ان کی پرائورٹی عوام ہے, کیونکہ اس حکومت کو پتا ہے کہ میں نے ڈلیور کرنا ہے تو لوگوں نے مجھے ووٹ دینا. یہاں ووٹ کی عزت ہے جس کی وجہ سے یہ آج ترقی کی بلندیوں پر ہیں, اور ہم اپنا وطن, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ, اپنے قبرستان چھوڑ کر یہاں آباد ہیں. آج ہم اس لیے یہاں ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں جو یہاں پر ہیں. اگر وہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی, وہ ترقی وہاں پر ہوتی, وہاں تھانے دار کی حکومت نہ ہوتی, تو آج کبھی بھی ہم اپنا ملک چھوڑ کے یہاں نہ بستے. مجھے کیونکہ میں خود یہاں کا, میری پوری فیملی اس پورے سسٹم کا حصہ ہے, تو مجھے پوری طرح ادراک ہے. لیکن جو اندر کی پکچر میرے سامنے ہے وہ میں کیونکہ ہر چیز کھل کے بیان نہیں کر سکتا. میں نے کہا عوامی حکومت آئے گی, جمہوری حکومت, عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت آئے گی, جس میں کسی طاقت کا کوئی رول کردار نہیں ہوگا. اس دن آپ کو آپ کے مسائل کے حل کا خود بہت محسوس ہو جائے گا. آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت کیا ہے. آپ کا امبیسڈر آپ پر حاکم نہیں, ملازم بن کے آتا ہے یہاں پر. میں ایم این اے منتخب ہوا ہوں, مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہے, میں ان کا حکمران نہیں ہوں, میں ان کا نمائندہ ہوں کہ میں ان کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کروں, ان کے مسائل کی ہر جگہ پر نمائندگی کروں. میں حکم نہیں چلا سکتا. آج یہاں کا ہر امبیسڈر, ہر پورے میں وہ اپنی کمیونٹی سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتا. وہ چند لوگوں کو وہ اپنے دائرہ کار میں لے آتے ہیں, چند لوگوں سے روابط رکھ کے, تو باقی تمام بسنے والی 95 کمیونٹی کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. جس دن آپ کا وزیر خارجہ لکھی پڑھی اسٹیٹمنٹ بیان نہیں کرے گا, بلکہ پارٹی کے اندر اپنی پالیسی کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑا ہوگا, اس دن پاکستانی کو پوری دنیا میں دیار غیر میں بسنے والوں کو عزت ملے گی. میں نے کہا کہ آج تک جس طرح وزیر اعظم کو عزت نہیں ملی کسی کو بھی, چند دنوں تک آپ ان وزیر اعظم کا بھی حال دیکھنے والے. میں یہاں آج آپ کو پورے وصول سے کہتا ہوں کہ دسمبر سے پہلے آپ ان کا بھی حشر نشر دیکھیں. آج تک آپ کا ایک بھی وزیر خارجہ
اپنی مرضی سے وزارت خارجہ نہیں چلا سکتے. وہ صرف ایک شو پیس ہے جسے لکھ کے دیا جاتا ہے. یہاں بھی آتا ہے تو اسے ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے دے دی جاتی ہے کہ جناب والا آپ نے اٹلی میں یہ اسٹیٹمنٹ دینی ہے. بس میرے قابل احترام بزرگوں، میں نے کہا نا کہ ہم نے بڑا لمبا سفر طے کیا، مشکلات دیکھی، لیکن جب لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں دنیا میں اس محبت کا قرضہ کیسے اتاروں. اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہوگی تو کل اللہ کی بارگاہی میں جا کر کیا جواب دوں؟ تو اس کے بدلے میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے کہ میں پوری زندگی ایمان، جب تک میں منتخب نمائندہ رہوں، میں ایمانداری کے ساتھ اپنے حلقے انتخاب کا، اپنے لوگوں کی خدمت کروں. اس ڈیولپمنٹ میں جو میں اس حلقے میں، اس ضلع میں کروں، جو میرا کرائیٹیریا ہے، اس کا ایک لقمہ بھی، اس کے اندر ایک روپے کی بددیانتی بھی جس دن میں کروں، اللہ اس سے اسی دن مجھ سے یہ عہدہ چھین لے. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ، میں ایمانداری سے، میں کسی ایک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ میں کسی ایک روپے کا روادار نہ ہوں. میرے ایک دفعہ میرے اکابر آئے، انہوں نے مجھ سے کچھ چیزیں ڈسکس کی، تو میں نے کہا امیر صاحب، جس دن کسی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں نے اس ڈیولپمنٹ سے 1 روپیہ لیا ہے، آپ اسی دن مجھ سے میرا رضائن لے کے اناؤنس کر دیجیے گا. انشاءاللہ جب تک میں لوگوں کا نمائندہ رہا اور میری جان رہی، میں پوری وقت سے کوشش کروں گا کہ میں ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کروں. کیونکہ جو محبت سیاست میں لوگوں نے مجھے دی ہے، شاید کسی کو کم نصیب ہو. یقین کریں کہ میں جب کوئی جلسہ اٹینڈ کرتا تھا تو میں رات کو جب گھر جاتا تو میں اللہ کے ہاں روتا تھا کہ یا اللہ، میں اس قابل نہیں تھا. اللہ، مجھے جو لوگوں نے عزت دی، میں کس طرح ان کی عزت واپس لوٹا سکوں، میں کس طرح ان کی خدمت کر سکوں. کیونکہ میں 100% تو مسائل حل نہیں کر سکتا. میں نے کہا جہاں وزیر اعظم کی عزت نہیں، مجھے بتائیں وہاں ایک MLA کی کیا عزت ہوگی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ کس عقل مندی سے کس طرح کام لیتے ہیں، ہم کس ریکویسٹ کے ساتھ کام لیتے ہیں. اتنی طاقتور ہے پاکستان کے اندر سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کے تمام میڈیا ہاؤسز کو ایک کرنل چلاتا ہے، ایک کرنل صرف، وہ بھی ریٹائر، حاضر نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے جو انصافی ایمانداری کے ساتھ صحافت کرنے کی کوشش کی کرتا ہے، اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. جو کمپرومائز کرتا ہے وہ آگے چلتا ہے. میں نے کہا کہ میں جب اس حق رستے میں کھڑا ہوا، میں نے جب حق کی آواز بلند کی، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں 3 سال تو ایک کیس میں 100 موٹو بھگتا، جس میں 16 سال پہلے بری ہو چکا تھا. 16 سال پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں کہ آپ کے خلاف الیکشن پٹیشن جائے اور وہاں پھر 100 موٹو ہو جائے کہ یہ تو فلاں کیس میں بری بڑے غلط طریقے سے ہوئے تھے، یہ تو بری نہیں ہو سکتے. 3 سال میں نے ہر روز مجھے عدالت میں بلا دیتا، ہر روز. لیکن آپ یقین کریجیے گا کہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا، ایک دفعہ بھی، کہ میں کمپرومائز کر لوں یا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ لوں.
میں نے کہا بھائی جو ہونا ہے وہ اللہ کو منظور ہے، میں نے اپنی جدوجہد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ جب میں دوبارہ 18 میں نے منتخب ہوا تو اس کے دوسرے ماہ میرا کیس وہ بری ہوا۔ پھر میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر کس کس طرح کے میرے خلاف پروگرام چلے۔ تو جب ایک دفعہ ڈائلاگ ہوا میرا ان کے ساتھ تو میں نے پوچھا کہ انہیں کہا بس آپ ماضی کو چھوڑیں، آپ ہمارے خلاف سٹیٹمنٹ نہ دے کریں، آج کے بعد آپ کے خلاف کوئی ٹی وی پروگرام نہیں ہوگا۔ جتنا دن میں خاموش رہا آپ نے دیکھا اس کے بعد 3 سال ہو گئے کوئی ٹی وی پروگرام میرے خلاف نہیں ہوا، ورنہ کبھی مجھے کسی تنظیم کا سربراہ کبھی کسی کا بنا دیا جاتا۔ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست کانٹو کی سیج ہے، اگر آپ اسے سوچیں نا، اگر آپ اسے انجوائے کریں کہ بھائی یار ان کا وہ کام ہے، میں نے اپنا کام کروا، تقریریں کرنے، نعرے مارے زندہ باد، اور میں آواں گا، میں ایج کر دیا گا، وہ کر دیا گا، تو بس پھر موج ہی موج ہے، بلے ہی بلے۔ ہمارے سیاست میں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ہم لوگوں کو حقیقت نہیں سمجھا پا رہے کہ پاکستان نے کس طرح مسائل سے نکلنا ہے۔ آپ یقین، جب میں اکیلا سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار کس دن وہ آئے گا جس دن ہم اپنے ملک کو بھی 100% روڈ انفراسٹرکچر مکمل دیکھیں گے، 100% ہاسپٹل دیکھیں گے، کالج، سکول، یونیورسٹیاں دیکھیں گے۔ کس دن وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی شخص میرے ڈیرے پر آج مجھے تھندار میں فون پہ کرے ہو، میرا کام نہیں پہ کر رہا، کب وہ وقت آئے گا کہ جس دن لوگ اداروں کے اندر جائیں گے اور لوگوں کو ادارے کے اندر بیٹھنے والا میرٹ کی بنیاد پر ان کی بات سنیں گے اور حل کرے گا، انہیں کسی سوارش یا نیچے سے پیسے نہیں پکڑانے پڑیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہم حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم پاکستان کی ریئلٹی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم بس اپنی اپنی جماعت کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں گالا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آج سیاسی جماعت متعارف ہوئی اس نے تو پھر بدتمیزی کی انتہا کرا دی، سیاست سے وہ حیا بھی ختم ہو گیا ہے۔ جب تک سیاسی اور جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے حکومت منتخب نہیں ہوگی، جب تک اسمبلی کی عزت نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کے اندر وزیر اعظم کی عزت نہیں ہوگی، کسی بھی پارٹی کا وزیر اعظم، ہم جب ووٹ کے عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ووٹ ہمیں دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ آزاد مرضی کے ساتھ اپنی جماعت کو دے، جس جماعت کو اکثریت ملے وہ عوام کے ووٹوں سے پارلیمنٹ میں آئے اور پھر اپنی مرضی سے اپنی قوم کے مطابق مسائل کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے اور پھر اسے چلائے۔ جب وزارت خارجہ آپ کے پاس نہیں، وزارت داخلہ آپ کے پاس نہیں، مجھے آپ سوچ سکتے ہیں جس ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید ہو، اس ملک کا اللہ حافظ ہو، مجھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا پوری زندگی اپنا کوئی کردار نہیں، وہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، کیونکہ وہ لے کے آنے والوں کا پسندیدہ، ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ یہاں کے تمام رہنے والوں، میں جہاں تک میری وسع، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے مسائل کی جنگ لڑوں گا یہاں، بھائی مجھے اللہ میری جماعت کو اقتدار دیں گے، اگر ہم سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت بنا پائے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو مسائل یہاں کے ہوں گے وہ اسمبلی میں بھی گونجیں گے، وہ یہاں تک بھی آواز آئے گی، لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہم نے کسی کو صرف اپلیکیشن بھیجی ہے مسائل کی اور وہ مسائل حل ہوئے۔ کوشش کر سکتے ہیں
میں نے کہا ابھی تو ہم صرف اس جنگ لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کی بنیاد رکھی جائے، پاکستان کے اندر تمام ادارے اپنی ڈومین میں چلے جائیں، ہر دائرہ قابل عزت اور احترام ہے اگر وہ اپنے آئین اور اپنے حلف کا پابند ہے۔ بھائی جب آپ نے حلف توڑ دیا، جب آپ نے اپنے آئین کو پامال کر دیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری عزت بھی کرے، یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن تب ہی ہے جب آپ آئین اور قانون جو حلف آپ نے جس ادارے میں لیا، آپ اس حلف کے پابند ہیں، اور پارلیمنٹ جسے لوگوں نے منتخب کیا وہ اسے اپنی مرضی سے لوگوں کی منشا کے مطابق چلائے۔ عوام سے زیادہ احتساب اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی سیاسی جمہوری جماعت ووٹ لے کر جب منتخب ہوگی، جب وہ ڈلیور نہیں کرے گی، تو میرا یقین ہے اس کے لیے کوئی احتساب کا شکنجہ نہیں بنانا پڑے گا، لوگ خود بخود کی اس کا احتساب کر کے اسے فارغ کر دیں گے۔ کسی لیڈر کو چور ڈاکو نہیں کہنا پڑے گا، کسی کو نالائق اور نااہل نہیں کہنا پڑے گا، لوگ ہی اس کا احتساب کر کے اسے گھر بھیج دیں گے، اس کی سیاست کو فنا فی اللہ کر دیں گے۔ میرے انتہائی قابل احترام جو بھائیو، میں کیونکہ یہاں چند دنوں کے لیے آیا تھا اسپین میں، تو پھر امجد بھائی کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اور میں نے جو اپنی زندگی میں دنیا داری سیکھی ان میں ان کے تایا، میں کہتا ہوں کہ اتنی کمیٹڈ فیملی کہ جب میں بچپن میں آ کے ڈیرے پہ بیٹھتا تھا تو ان کے تایا جان جب صبح دکان پہ آتے تو ڈیرے سے ضرور چکر لگا کے ہمیں مل کے جانا۔ میرے والد صاحب کے جانے کے بعد میں انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح رشتہ رکھا جیسے باپ بیٹے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نے آنا، میں نے کہا چلے میں 2 دن آ جاتا ہوں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی پاکستانی کمیونٹی اس طرح اکٹھی ہوگی اور کوئی پروگرام ہوگا، تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں تو ادھر سے گھوم پھر کے میں شام کو جرمنی چلا جاؤں گا، جرمنی سے پھر میں واپس بارسلونا چلا جاؤں، کیونکہ 21 سے پہلے میں نے واپس جانا تھا۔ تو پھر جب میں آنے لگا تو پھر شبیر بھائی نے کہا جی امجد بھائی انہوں نے بریشیا میں اور آپ نے بلونیا میں 2 جگہ پہ جانا ہے، تو وہاں بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، تو آپ نے ان کے پاس ضرور جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، تو میں ان کے اس پروگرام کے مطابق یہاں آ گیا، اور جو محبت جو آپ نے مجھے دی، اور خاص کر کے ملک ثاقب آفتاب صاحب، احتشام صدیق صاحب اور چودھری فہیم خالد صاحب اور شداد بٹ ڈال والے، یہ تو کہہ لیں کہ میں جب بھی پورا دن ڈیرے پہ ہوتا ہوں، جب یہ جاتے تو سارا دن میرے پاس رہتے ہیں، تو بڑا بھائیوں والا تعلق ہے، بڑی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ محفل کا جو اہتمام کیا، مجھے آج میرے حلقے اور ضلع کے اور تمام ارد و گرد کے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ جو ملایا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کا مقروض بھی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آج جو لوگوں نے مجھے محبت دی، میں اس کا ریٹرن اور تو کچھ نہ شاید کر پاؤں، لیکن یا اللہ جب مجھے حکومت ملے، میں اپنے لوگوں کی نمائندگی، اور جب تک سیاست کروں حق اور سچ پہ کروں، میں تعمیر و ترقی کروں، اور اس تعمیر و ترقی میں ایک روپے کی بھی کرپشن اللہ اس سے پہلے مجھے موت عطا کر دے جب میں اس چیز کا سوچوں گی۔ میں اس محبت کا قرضہ اس میں اتار سکتا ہوں کہ میں ایمانداری سے اس حلقے کی، جس حلقے کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت عطا کی، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ میں نے کہا کہ میں خوش قسمت انسان ہوں، میں سوچ نہیں سکتا کہ کتنی میرے حلقے نے مجھ سے محبت کی۔ 2018 میں یقین جانیے کہ ان طاقتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پورے پنجاب کو شاید جیتنے دے لیکن مجھے نہیں جیتنے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود مجھے جیت عطا کی۔
یہ میرے اللہ کا کرم اور میرے لوگوں کی دوائی. میں ایک دفعہ سحری کے وقت بیٹھا ہوا تھا, میرا کیس ادھر الیکشن شروع تھا, ادھر مجھے روزانہ میں نے صبح عدالت میں جانا ہوتا تھا. تو دو لڑکے ہمارے الیکٹریشین بڑے سادے سے دونوں بھائی ہیں, وہ سحری کر رہے ہیں ڈیرے پہ. تو میں کیونکہ نماز کے لیے سحری کے وقت کر کے گھر سے ڈیرے پہ آ جاتا, تو مجھے کہنے لگے بھائی جی تسی پریشان نہیں ہونا, اسی فلانے پنڈ کا آگے ہیں. وہ تھے نا, وہ سارے کو پوچھ رہی سی عورتیں بھائی وہ بھائی نے کیس آگے بنے ہیں. تو کہنے لگا کہ تھوڑے پاس اتنی دعاواں نے تھوڑا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو یقین کریے جب وہ میں الفاظ سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں ان ماؤں بہنوں کا قرضہ کس طرح اتار سکتا ہوں, ان کی بے لوث محبت جس کا مجھے پتہ ہی نہیں, میں کیسے ان کا قرضہ اتاروں گا. تو پھر میں اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جب تک میری زندگی ہو میں ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں صبح سے لے کے شام تک جب ڈیرے میں بیٹھتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی کہ میں پوری ایمانداری سے جو بھی آئے, وہ یہ نہ کہ میں گیا تو صرف بندہ نہیں سے بیٹھے, میں ان کو ملوں, جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں اس سے بڑا خوش قسمت نہیں کہ اپوزیشن کے دور میں بھی میرا ایک ایک ساتھی میرے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے, اور اس سے بڑی میرے لیے کوئی خوشی نہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جہاں اس اپوزیشن میں اپنی عزت بچانا مشکل ہے, وہاں میں یورپ کے اس ملک میں آؤں اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں مجھ سے محبت کا رشتہ جوڑے. میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے, کیونکہ آپ کی محبت تو میں لٹا نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی کے آخری دن تک, جب تک میں لوگوں کا منتخب نمائندہ رہوں, میں اپنی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور ڈلیور کروں, میں ڈیولپمنٹ کروں, میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کروں, کیونکہ میرے کندھوں پر اس محبت کا بوجھ ہے جسے دنیا میں تو نہیں لیکن اللہ کی بارگاہ ہی میں جا کے میں نے جواب دے ہوں. تو میں آپ سب کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساری کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے عزت دی, میرے بھائیوں کو یہاں عزت دی, تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائیوں کو, میں نے کہا کہ میں جب شبیر احمد صاحب میرے ساتھ ایم پی اے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں کوئی کسر نہ چھوڑے کام کرنے کی, ہر وقت دوڑے دفتروں. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان میرے سارے بھائیوں کی اس محنت کی وجہ سے ہم اپنے حلقے میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کر سکے. میں نے کہا جو کردار ضرورت تھی شاید وہ ہم پورا نہیں کر پائے, تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے, میرے خاندان کو, میرے سارے بھائیوں کو, کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت اپنی زندگی کے آخری دن تک کرتے رہیں. میں آپ سب کا, پوری کمیونٹی کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ یہاں آپ کو عزت عطا کرے, اور آپ پاکستان کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں. میں نے کہا ووٹ قومی امانت ہے. جب تک آپ جمہوریت کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائیں گے, جب تک آپ سول سپرمیسی کے فلسفے کو نہیں سمجھ پائیں گے, تب تک یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کا ملک یورپ کے برابر ترقی کرے اور آپ کا ملک اس طرح پھلے پھولے, وہ ایک خوبصورت باغیچہ بنے. وہ باغیچہ تب ہی بنے گا, میں نے کہا, کہ جس دن آپ کے ووٹ کو اس ملک میں عزت مل دے. ہر وہ جماعت جو بھی لوگ منتخب کریں وہ اقتدار میں نے کہا کوئی زائد وقت نہیں ہوئی, یقین جانیے جس دن وہ اپنی مرضی سے لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی تو اس کے 10 سال اگر اس کو اقتدار کام کرنے دیا گیا تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر پہنچے گا. پاکستان
واقعی ایشین ٹائگر بنے گا، لیکن اگر اسے حاضر میں ریٹائر لوگ چلاتے رہیں تو پھر بھائی توقع نہ رکھنا، پھر یہاں بھی اپنی امبیسیوں سے عزت کی توقع نہ رکھنا۔ پھر اسی طرح جس طرح دیہات میں کہتے ہیں نا ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے جڑا تھانے مکا کر کے چلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی امبیسیاں 5 10 15 بندے نا سلام دعا رکھ لیں گے کامیاب ہے۔ امبیسڈر یاد رکھیں کہ امبیسڈر وہ ہوتا ہے جو کمیونٹی کی جنگ اس سسٹم کے اندر لڑے کہ بھائی میرا شہری ہے، اسے یہ تکلیف کیوں آئی ہے، اگر اسے ایئرپورٹ میں بھی روکا گیا ہے تو اس امبیسڈر کا کام ہے کہ وہ فوری طور پر جا کے اس وزارت اس محکمے سے ملے کہ بھائی میرے ایک شہری کو آپ نے کیوں روکا، کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ میں نے کہا وہ تب ہوگا جس دن آپ کے ووٹ کے منتخب نمائندے کو عزت ملے، جب اس کو نہیں مل رہی، وزیر اعظم کو عزت نہیں مل رہی، تو مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو کیا توقع ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل میں تو بڑا کلیئر کنسپٹ کا مالک ہوں، کبھی بھی نہ سوچئے، یہ تبھی ہوگا جب آپ جس کو ووٹ دیں گے وہ اقتدار میں آئے، وہ حکومت بنائے گا اور وہ اپنی مرضی سے چلائے گا۔ انشاءاللہ اس دن دیکھیں گے کہ جس طرح ان ممالک کے امبیسڈر بغیر پروٹوکول کے جا کے دنیا میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، اس طرح آپ کے امبیسڈر بھی یہاں آئیں گے اور وہ آ کر عام آدمی کی طرح وہ یہاں کی قوم کے، اپنی کمیونٹی کے، اپنے ملک کے مسائل کے لیے لڑیں گے۔ وہ بادشاہ بن کے امبیسی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری زندگیوں کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔